یہ سفر ہرس اور لالچ کا دنیاوی ہوش کے تحت جو ہرس اور لالچ اور شہوت کا سفر ہے، اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی خاتمہ نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ اے بندے، جب تک تو اس ہوش میں ہے، اس مدہوشی کی باتیں تیری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اس ہوش سے گزرنا ہوگا، عشق کی مدہوشی طاری ہوگی، اس میں جا کر طلب مولا کی ایک چنگاری بھڑکے گی، پھر اس چنگاری کو پروان چڑھائیں گے، پھر اس کو بڑھانے کے لیے کاوش کریں گے۔ یہ ساری کوششیں وہ ہیں جو دنیاوی مفاد کو زیادہ محفوظ نہیں کریں گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث میں ہے کہ دیکھو، اگر دنیا کو ترجیح دو تو آخرت کا یقیناً کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا، اگر آخرت کو ترجیح دو تو یقیناً دنیا کا کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا۔ میری بات سمجھ آئی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر آخرت کو ترجیح دو تو یقیناً دنیا کا کچھ نہ کچھ نقصان ہوتا ہے۔ دھیان ادھر بڑھ جائے اور ادھر کم ہو جائے تو نقصان ہوتا ہے، اور اگر دنیا کو ترجیح دو تو اسی طرح آخرت کا ضرور نقصان ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا تو آقا پھر کیا کریں؟ فرمایا پھر باقی کو فانی پہ ترجیح دو۔ نقصان دونوں طرف ہے، نقصان دونوں طرف ہے۔ دنیا کے پیچھے دوڑو تو آخرت کا نقصان ہے، بچ نہیں سکتے۔ آخرت کی طرف دوڑو تو کچھ نہ کچھ دنیا کا نقصان ہے، بچ نہیں سکتے۔ نقصان کسی ایک نہ ایک شے کا دونوں طرف ہے۔ تو فرمایا پھر دیکھو باقی کیا ہے اور فانی کیا ہے، ہمیشہ کس نے رہنا ہے اور فنا کس نے ہو جانا ہے۔ جو فنا ہونے والی ہے اسی کو قربان کرو، جو باقی رہنے والا ہے اسے اختیار کر لو۔ اس لیے کہا کہ دنیا کی مدہوشی لے لو اور مولا کے عشق کا ہوش لے لو، اس سے جو آنکھ بدلے گی یہ خاص ہوش ہے۔ جب یہ ہوش ملتا ہے دل کو، عشق الہی کا ہوش، اس میں ما سوی اللہ کے علائق کٹ جاتے ہیں، اس میں مادی دنیا کی طلبات و رغبات کمزور ہو جاتی ہیں، حرص اور ہوا و ہوس ان کی پیٹھ کمزور ہو جاتی ہے، ان کو ٹھوکر لگتی ہے، ٹوٹتی ہیں۔ عقل معاش انسان اس کی گرفت کمزور کرتا ہے، تو جب ادھر سے تھوڑا تھوڑا اس کا دل لا تعلق ہونے لگتا ہے، ادھر تعلق جڑنے لگتا ہے۔ اور یہ بھی آخری بات یاد رکھ لیں، دو باتوں میں فرق ہے۔ ایک ہے دنیاوی اور معاشی فرائض کو نبھانا، یہ اور چیز ہے۔ دنیاوی ضرورتوں کو نبھانا، معاشی فرائض کو نبھانا، کاروبار رزق حلال کے فرائض کو نبھانا، اس سے کبھی آقا علیہ السلام نے اور اللہ رب العزت نے کبھی منع نہیں کیا، یہ اور چیز ہے۔ اور ایک ہے دل کا اس دنیا کے حرص اور ہوا و ہوس میں اور اس کی محبت و غم میں مبتلا ہو جانا، اس کا دکھ اور سکھ دنیا بن جائے، اس کی راحت اور بے چینی دنیا بن جائے، دنیا کی ہر چیز میں ہر وقت اس کا دھیان لگا رہے۔ اور جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو اس کے بھی دو درجے ہیں، ایک عمومی مشغولیت ہے اور ایک اس دنیا میں فنائیت ہے۔ ایک ہے جتنی ضرورت ہو اس قدر مشغول ہو دنیا میں، بقدر ضرورت مشغول ہو دنیا میں، مگر عشق الہی اور آخرت کے ہوش کو کمزور نہ ہونے دے۔ اور ایک ہے دنیا کی طلب میں اس طرح بڑھتا جائے کہ فنا ہو جائے، اس کا جینا مرنا ہی دنیا ہو جائے۔ دنیا ملے تو اس کو راحت ہے، جائے تو مر گیا، اس کا چین، سکون، راحت، عزت، ہر شے دنیا میں آ جائے، جان دنیا میں آ جائے، یہ ہے دنیا میں فنا ہونا۔ تو دنیا میں جو فنا ہو گیا اس سے آخرت کا ہوش بھی گیا اور عشق الہی کا ہوش بھی گیا۔ تو دنیا میں فنا نہیں ہونا، دنیا کو بقدر ضرورت لینا ہے۔ وہ فرائض ہیں، وہ سنت ہے، وہ صحابہ بھی کرتے، وہ اولیاء بھی کرتے، وہ صلحاء بھی کرتے۔ تو دنیا کو اپنی سواری بناؤ،
اپنے اوپر سوار نہ کرو، سوار خود بنو، دنیا آپ کے نیچے سواری رہے، سواری پر آپ سوار ہو تو لگام سے جدھر چاہیں موڑ کے لے جائیں، سواری آپ کے تابع ہو کے مڑتی چلی جاتی ہے۔ اور اگر دنیا کی طلب، دنیا کا حرص، دنیا کی شہوت، دنیا پرستی آپ پر سوار ہو جائے اور آپ دنیا کی سواری بن جائیں تو دنیا آپ کو پھر کتے کی طرح جدھر چاہے گی موڑ کے لے جائے گی، آپ پھرتے رہیں گے۔ دو چیزوں میں بنیادی فرق ہے، تو دنیا میں فنا ہونے سے بچو، دنیا کی سواری بن جانے سے بچو، اپنا راحت و غم اور جینا مرنا سب کچھ دنیا کے ساتھ جوڑ لینے سے بچو۔ یہ جو راحت ہے یہ اس کے عشق میں ملے، راحت قلب و جاں اس کی محبت میں ملے، راحت قلب و جاں اس کی طاعت اور اس کی معرفت میں ملے۔ دنیا بقدر ضرورت اور بطلب کفالت، بقدر ضرورت بقدر کفالت دنیا رہے۔ اس لیے اللہ والے کہا کرتے تھے دل یار ول ہاتھ کار ول، ہاتھ کام کی طرف رکھو، دنیا کے کام کاج کی طرف ہاتھ رکھو، دل یار کی طرف رکھو۔ دل کبھی دنیا میں مشغول نہ ہو، یہ میرا درس ہے، دل دنیا میں مشغول نہ ہو، دل مدہوشی میں رہے، دنیا کی ہوشیاری دنیا کے لیے رکھو۔ جب دین کا معاملہ آ جائے، دین کو، آخرت کو اور مولا کے حکم کو ترجیح دو، دنیا کو پسنداز کرو۔ جب مقابلے میں آ جائیں تو جب دنیا کی جب مدہوشی ہوتی ہے تو عشق الہی کا ہوش شروع ہوتا ہے، اور عشق الہی کے ہوش میں ایک نئی آنکھ کھلتی ہے، اس آنکھ سے جو نظر آتا ہے وہ کسی دنیاوی ہوش رکھنے والے کی آنکھ کو نظر نہیں آتا۔ تو کوشش یہ ہے میری، تگ و دو یہ ہے کہ آپ 10 دن کو مدت نہیں ہے، پہلے زمانوں میں لوگ سال ہا سال عشق الہی کا ہوش لینے کے لیے، عشق الہی کا ہوش لینے کے لیے سال ہا سال زندگیوں کی ریاضت کرتے، مجاہدے کرتے، تب جا کے ان کو 1-2 گھونٹ ملتے تھے عشق الہی کے نصیب ہوتے۔ اب مصروف مشاغل دنیا کی مصروف زندگی میں یہ جو 10 دن آتے ہیں، اس کے بعد اس سبق کو سال بھر گھر بھی رہیں تو سنتے رہیں، ہر روز سنتے رہیں، اور 10 دن میں یہ تہیہ کر کے جائیں کہ دنیا کی ہوشیاری پر مولا کے عشق کی مدہوشی غالب آئے، اور وہ آنکھ لے کے جائیں جو آنکھ اللہ کے حسن کے دیدار کی طالب ہو۔ اللہ رب العزت آپ کے ہمارے سب کے حال پہ کرم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔